ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر پہلے کوئی شہید نہ ہوا ہوتا، پہلے کسی کو گولی نہ لگی ہوتی، پہلے ہمارے سینے زخمی نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم بھاگ جاتے، آج ہم ڈر جاتے۔ یہ گولیاں جیرے ہتھکڑیاں نہ روک سکیں گی، نہ روک سکیں گی، یہ گولیاں جیرے ہتھکڑیاں نہ روک سکیں گی، یہ ہماری راہیں نہیں روک سکتی۔ پچھلے سال لاہور میں ہم نے 4 لاشیں، چبرزی گراؤنڈ میں 4 لاشیں اٹھائے۔ اس سال اسی چبرزی گراؤنڈ میں پھر جا کر جلسہ کیا یا نہیں کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں میری طرف سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہمارا پروگرام ہے، ایک نصب العین ہے۔ سننے والے میری جماعت کا کوئی ساتھی ہرگز فیرنگ نہ کرے، جو فیرنگ کرے گا میں اسے اپنی جماعت کا نہیں سمجھوں گا۔ ہم تو دلائل کی جنگ لڑتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے، یا کہو کہ دلائل کی جنگ ہم ہار گئے، گولی کی ضرورت ہے تو گولی سے نمٹ لیں گے۔ یہ میں پہلے دلائل کی جنگ ہے۔ آج ہم جلسہ کرتے ہیں، کل تم جلسہ کر لینا۔ آج میں نے حقائق بیان دیے ہیں، کل تم حقائق بیان کر لینا۔ آج میں جلسہ کر رہا ہوں، کل اسی جگہ پہ تم جلسہ کر لو۔ میں نے 4 حوالے دیے۔ آپ نے علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو سماعت فرمائی۔ علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے جلسے میں خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کے دوران دشمن کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے کہا تھا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اپنے دل میں رکھنا شرک سمجھتا ہوں، اور اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ گولیاں چل رہی ہیں دشمن کی طرف سے، فائرنگ ہو رہی ہے دشمن کی طرف سے، لیکن رب کعبہ کی قسم اعظم طارق جس انداز سے بیان کر رہے تھے، ذرہ برابر بھی اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں فرق نہیں آیا۔ اعظم طارق یوں ہی گرجتا رہا، اعظم طارق یوں ہی دلائل دیتا رہا، اور جب مجمع سے کچھ لوگ اٹھے کہ اس دشمن کو جواب دیا جائے، اگر یہ گولی سے حملہ کرتا ہے تو جواب میں گولی چلائی جائے، تو علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو گولی کا جواب گولی سے دے گا میں اس کو جماعت کا نہیں سمجھوں گا۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں علامہ اعظم طارق حق سناتے رہے، دلائل بیان کرتے رہے، نہ کوئی گھبراہٹ نظر آئی، نہ کوئی لچک نظر آئی، نہ ہی ان کے بیان میں کوئی فرق آیا، اور اعظم طارق نے ثابت کیا جو اعظم طارق نے کہا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا شرک سمجھتا ہوں۔ اعظم طارق نے ثابت کر دیا کہ گولیوں کا ڈر اعظم طارق کے دل میں نہیں ہے۔ اعظم طارق کے دل میں اگر کسی کا ڈر ہے تو وہ ڈر صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ لیکن ایک ہماری جہلم کی سوغات ہے جس کے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ باتیں اس کی کروڑوں کی اور دگان اس کی پکوڑوں کی۔ دعوے بہت بڑے بڑے، میں نے بزرگ لمبے پا دیے، میں نے ان کی منجی ٹھوک دی، میں نے چشتی پارٹی اور تھانوی پارٹی کو ننگا کر دیا، میں نے اہل حدیث دیوبندی بریلوی سب سے ٹکر لے لی۔ بڑے بڑے دعوے ہیں مرزا جی کے۔ اس جہلم کی سوغات نے بڑے بڑے دعوے کیے، اور اس کے دعوے یوں ہی ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا تھا جی میرے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے اس کی ہوا نکل گئی، یہ فرار ہو گیا، بھاگ گیا، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، جہلم اکیڈمی کو کنڈیاں لگ گئی، تالے لگ گئے۔ تو جس طرح یہ وہاں سے فرار ہوا اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا، ایسے ہی حملہ ہوا، گولی باہر چلی، آواز آئی، گولی نظر نہیں آئی، آواز آئی اعظم طارق کے، تو سر کے اوپر سے گولیاں گزر رہی تھی، یہاں صرف گولیوں کی آواز سنائی دی گئی۔ کیا مسئلہ؟ کیوں؟ کوئی آیا ہے؟ اچھا ہنستا ہوا مرزا جو کہہ کے مار رہا تھا،
ایک گولی کی آواز آئی، اس کے بعد مرزا کا رنگ بدل گیا، مرزا کا انداز بدل گیا، مرزا کی کیفیت بدل گئی، مرزا کے چہرے پہ ڈر نظر آیا، اور اتنا ڈر کہ مرزا اپنے سٹوڈنٹس کو چھوڑ کر اکیڈمی سے فرار ہو گیا، اکیڈمی سے بھاگ گیا۔ جو سٹوڈنٹس اس کی محبت میں اس کو سننے کے لیے آئے تھے، ان کی پرواہ نہیں کی۔ کیا مرزا کی جان قیمتی ہے؟ اس کو جو سننے کے لیے آئے تھے ان کی جان قیمتی نہیں ہے؟ یہ اعظم طارق جیسا جگرا اللہ نے ہر کسی کو نہیں دیا۔ اہل حق جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، پھر دنیا کا ڈر اس کے دل سے اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ واضح نظر آیا، ایک طرف علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ گولیاں چل رہی ہیں اور اعظم طارق شہید گرج رہے ہیں، اور دوسری طرف جیلم کی سوغات گولی بار چلی، یہ اندر سے اکیڈمی چھوڑ کر فرار ہوا۔ تو بہرحال ہم پھر بھی مرزا جیلمی پر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، ہم شدید ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعظم طارق شہید نے بھی اس وقت یہی جملہ فرمایا تھا کہ ہم دلائل کی جنگ لڑ رہے ہیں، گولی ہمارا راستہ نہیں، گالی ہمارا راستہ نہیں۔ ہم شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، گولی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، گالی کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل حق علماء کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔